العافية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الربية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم الصلاة والسلام على حسين وعلى جد الحسين وعلى جدة الحسين وعلى آباء الحسين وعلى أم الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أعضاء الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أولاد الحسين ولعنة الدائمة على أعداء الحسين من يوم عداوتهم إلى يوم الحسين. أما بعد فقد قال رب الحسين في ميراث جد الحسين بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. نعرہ تکبیر. ایک بات یاد رکھیں، آپ جس ماحول میں بیٹھے ہیں چوک کے ماحول میں سستی سے کام نہیں لینا، بلند آواز سے، تاکہ چوک کا ملحوظ خاطر رہے. بلند آواز سے جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. بلند آواز سے صلوات. توجہ ہے امام بادشاہ نے رکھوا دے اس کے بعد میرا اعتراض تھا، اور یہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ کتاب چوک میں ہی سنت بھی ہے. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ آپ چوک میں بیٹھے ہیں لیکن جنت کے ماحول میں بیٹھے ہیں. اتنا میرا وعدہ کہ میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، لیکن آپ بھی ایک وعدہ کریں گے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے. عزیزو، دوستو، خود کو بھائی، سب سے پہلی بات کہ ہمارے آج کی اس کتاب کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی کا دکھ دکھانا نہیں ہے، اختلافات کو ہوا دینا نہیں ہے، لڑائی جھگڑا فتنے فساد کو بنیاد بیان کرنا نہیں ہے. بس ہمارے آج کی کتاب کا مقصد اتنا ہے کہ آیا حسین علیہ السلام کا دین اسلام پہ احسان کی طرح ہے. اپنے تمام حاضرین، ناظرین اور سامعین کے بارے میں جو آیت قرآن کی تلاوت کی، جو آیت معصوم بچے سے لے کر اور کے مطابق سبھی جانتے ہیں کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ آیت وہاں تلاوت کی جاتی ہے جہاں کسی کی موت کی اطلاع ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ اقتدار یہ تقریب آج سے 2-4 سال پہلے میں اس علاقے میں کر چکا ہوں، لیکن آج دوبارہ اس لیے کہا رہا ہوں کہ یہ تقریب لازمی ہے کیونکہ ابھی 4 گھنٹے گزرے ہیں. اس خطاب کو امام نے جو دیا ہے وہ 4 گھنٹے میں گزرے ہیں کہ وہی خطاب میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. رات گزر کی 27 رجب رات گزری ہے. یہ 27 رجب کو امام حسین نے دربار میں خطبہ دیا تھا. میں نے اس حیثیت کو لوگوں کے نماز قرار دیا ہے کہ موقع بحال کے مطابق مجھے اس کے تصویروں کی وہ نظر نہیں آئی کہ ابھی رات ہی ہوئی ہے کہ امام نے جو خطاب کیا تھا میں اس خطاب کو آپ تک پہنچا سکوں. بڑے افضل طریقے سے، بڑے پیار سے، محبت سے. کل جو گزر چکا ہے نماز ظہر کے بعد امام حسین جو علی شیر خدا کے فضل ارجمند تھے اور عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر بن خطاب کی فضل ارجمند تھے. یہ دونوں مسجد نبوی نماز عصر کے بعد بیٹھ کر محل گفتگو ہے. کسی مسجد میں گفتگو کر رہے ہیں. اتنے میں امام حسین کے نگاہ مسجد نبوی میں تعلیم واقع ہوتے ناگاہ امام حسین رضی کو دیکھتے ہوئے امام کی زبان سے اس آیت کی تلاوت شروع ہوئی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سامنے بیٹھے ہوئے علیہ مبارک پوچھا فضل رسول اے زہرا کے دار، یہ آیت وہاں پڑھی جاتی ہے
جہاں کسی کی موت کی ابتدا آئے. تاریخ کا جملہ ہے، اکثر آدمی کا اپنا ذاتی جملہ نہیں ہے. آپ نے کس انسان کی موت پر اس آیت کو تلاوت کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ تازہ موضوع ہے، رات کا واقعہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام فرماتے عبداللہ جی میں نے اس آیت کو کسی انسان کی موت پہ نہیں پڑھا. میرا ساتھ تھوڑا پڑھ دیتی آنا. میں نے اس آیت کو کسی انسان کی موت پہ تلاوت نہیں کیا. فضل رسول سے کس کی موت پہ پڑھا ہے؟ فرمایا یہ بندہ آ رہا ہے، یہ آئے گا چلا جائے گا، تجھے پتہ چل جائے گا. کہا ٹھیک ہے. وہ بندہ آیا، سلام کر کے سامنے بیٹھا. امام فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا امیر شام مر گیا ہے، اس کا بیٹا یزید، سمجھ آ رہی ہے، اس کا بیٹا یزید تخت پر آ گیا ہے. تمام لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ کو بھی بیعت کے لیے دربار میں بلایا جا رہا ہے. امام فرماتے ہیں کب؟ فرمایا مغرب کے بعد رات کے وقت. امام فرماتے ہیں کون کون؟ فرمایا آپ اکیلے اور تنہا آئیں گے. امام فرماتے ہیں صلوات بلند اللہ. نہیں نال ایک اور گاہ ہے اتنے باقی سنگھا نے تر چار مطلب وہ پھر میں ادھر امام فرما رہے ہیں جس انسان کا حاکم یزید جیسا بندہ بن جائے، جس انسان کا حکمران یزید جیسا انسان بن جائے، امام فرماتے ہیں حسین کی نگاہ میں اس اسلام کو زندہ نہیں موتا سمجھو. پھر پتہ چل گیا تیرے نبی کے 50 سال بعد اسلام مر چکا تھا. کوئی کا اختلاف نہیں ہے، بتاتا ہے کہ نگاہ حسین اسلام زندہ نہیں تھا. اسلام کیا تھا؟ مر چکا تھا. توجہ یہ واقعہ ہے 7 ہجری. کتنے ہجری کا؟ پیغمبر کی وفات ہے 11 ہجری. سمجھ آ رہی ہے بات؟ 60 سے 11 نکالو باقی کتنے بچے؟ 49 سال. پیغمبر کی شہادت کے 49 سال بعد لوگوں نے یزید کو اولے امر تسلیم کر دیا. پریشان تو نہیں؟ کتنے سال بعد؟ 49. پیغمبر کی شہادت یا وفات یہ الگ ہوگی کہ 50 یا 49 سال بعد لوگوں کی محنت اور ہے، حسین کی محنت اور ہے. میں تمہارے دل کا مثال لے رہا ہوں، کتنا کھولو گے مجھے کہاں تک برداشت کرو گے، کہاں تک سن لو گے. میں تو ایک گھنٹے کا مجھے کو آسمان کے پتیلے لڑکا بول کے کتوں پر کھا لینے والا فقیر ہوں. پیغمبر کے فضل میں ارجمند کا یہ کہنا سیدھے عظیم کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے. سیدھے عظیم کی امام علماء فرماتے ہیں جبرائیل کی رفتار ہوتی کائنات میں سناٹا چھایا.
परिंदों की परवाज़ें रुकी, मदीने में सन्नाटा छा गया, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। क्यों? आज फज़ल रसूल दरबार में जा रहे हैं। 27 रजब की रात है जो कल को हमने गुजारी है। फज़ल रसूल आलिशान मकाम से निकलकर, आलिशान लाहौर से निकलकर सामने दरबार के दरवाजे के सामने आए। अब्बास, अकबर, जॉन, मोहम्मद, जी मौला, जी आका, याद रखो आपसे यहाँ तक आए हो अपनी मर्जी से, लेकिन अब्बास याद रखो मैंने वादा किया है अकेले का, और मेरा साथ देना, वादा किया है अकेले का, मैं अकेला जा रहा हूँ और सारे बाहर रखो। अब्बास बोला कदमों पे गए, हाथ उठा कर कहा तू है पसंद रसूल, आप जाओगे अकेले, दरबार में दुश्मन है ज्यादा, दुश्मन का झुलमट है, अगर किसी ने गुस्ताखी की, अगर किसी ने गुस्ताखी की, पसंद रसूल ने अब्बास को कदमों से पकड़ा, बराबर खड़ा किया, पेशानी सुनी, सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा देकर कहा मुझे पहचान में कौन हूँ? फरमाया पसंद रसूल है। फरमाया मैं जिस अली का बेटा हूँ, तू भी तो उसी अली का बेटा है। मैं वादा करता हूँ अगर दरबार में किसी ने गुस्ताखी की, मैं सजाए तकलीफ बुलंद करूंगा, तू फातिह खैबर का बेटा है। वादा करता हूँ मैं अली का बेटा होकर। अब्बास को उससे वादा है मेरा दरबार में अकेले जाने का वादा किया, अकेला जाऊंगा। अगर किसी ने गुस्ताखी की, मैं सदाए तकदीर बुलंद करूंगा, तू फातिह खैबर का बेटा है। मैं इजाजत देता हूँ दरबार का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाना। का मौला ठीक है। अब्बास, अकबर, कासिम 72 नौजवान बाहर रुके, समझ आ रही मेरी बात की। पसंद रसूल दरबार के अंदर पहुंचे। दिल नक्शा दिल में रखना, रात का वक्त है, दरवाजा बंद है, दुश्मन का हजूम है। हुसैन का छुप गया और दूसरे का पता ही नहीं कहाँ छुप गया। बाकी बच्चे आप समझो, इमाम फरमाते अच्छा बाकी मैं बचा हूँ। फरमाया हाँ, यूं इमाम ने देखकर फरमाया पहले ये बताओ इनके अलावा कितने लोग तुम्हारी बैयत कर चुके हैं? समझो, वो कहते हैं शाम का सारा मुल्क, सारी सल्तनतें उसमें दाखिल है। हिजाज में मदीना भी शामिल है, मक्का भी शामिल है, इराक जितना मुल्क है, कितने सल्तनतें हो गई? 3, हिजाज, मक्का, मदीना, शाम, इराक। इमाम फरमाते हैं कितनी आबादी बनती है? अब इस आबादी में उलमा ने थोड़ा इख्तिलाफ किया है, मगर जो ज्यादा रवायत में पेश कर रहा हूँ। कितनी आबादी बनती है? वो कहते हैं कम अज कम 12 करोड़। जगह कम अज कम 12 करोड़। फिर इमाम बेसाब का मुस्कुराए, पर मेरे अकल के अंध हो कुछ हो, तुम्हें हो क्या गया? जहाँ 12 करोड़ बेच गए, अगर एक हुसैन ना भी करे। समझ आइए दोस्तों, मैंने फिर गुजारिश करूँ, मैं 3-4 साल पहले सलाह कभी तकरीर कर चुका हूँ, मगर मौका महल है, इसके अलावा मुझे तकरीर नहीं मिली। मौके के मुताबिक गुफ्तगू करो। इमाम फरमाते जब 12 करोड़ बेच गए, अगर एक हुसैन ना भी करे, एक हुसैन ना भी करे तो क्या? अभी इलेक्शन हुए ना, हाल ही में 2 महीने पहले हुए हैं। एक तरफ 20 वोट हो, एक तरफ 19 वोट हो, तो 20 वाला जीत जाता है या नहीं है? फैसला एक वोट से हो जाता है ना। इमाम फरमाते हैं वहाँ एक वोट नहीं, वहाँ 12 करोड़ है एक तरफ, अकेला हुसैन है एक तरफ, तो क्या कमियां आ जाएगी? जाओ 12 करोड़ तुम्हें मुकनसीब, जाओ 12 करोड़ तुम्हारा मुकद्दर, हुसैन को न छेड़ो। ये अपने मेंबर के साथ तवज्जो, नौजवानों बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक मेरी तकरीर चाहे तारीफ है, मगर बड़े आसान अंदाज तरीके से पेश कर रहा हूँ। उसी वक्त अपनी कुर्सी से उठा, कहते हैं फज़ल रसूल और ज़हरा का लाल और मोहम्मद का बेटा, जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं, यही सवाल हमने यजीद से भी किया था कि यजीद ना टकरा रसूल के बेटे थे, ना टक्कर ले रसूल के बेटे थे। जब शाम, जब हिजाज, मक्का, मदीना, इराक तेरे कदमों पे आ गया है, तेरी बैयत कर चुका है, तो अकेले हुसैन की बैयत क्या करोगे? ना टकरा हुसैन से, हुसैन को अलग छोड़ दे, एक ही तो हुसैन है ना बैयत ले। वो कहता है इज्जत ज़हरा की कसम, वो कहता है चाहे दुश्मन था, 3 दफा मिंबर से उठा, 3 दफा मिंबर पे बैठा, हमारी आंखों में आंखें डालकर यजीद कहता है अदावत अपनी जगह पे, झगड़े अपनी जगह पे, लड़ाई अपनी जगह पे, इख्तिलाफात अपनी जगह पे। यजीद कहता है मैं यजीद होकर ऐलान कर रहा हूँ 12 करोड़ तुम ले जाओ, 12 करोड़ तुम ले जाओ, एक हुसैन मुझे दे दो, एक ज़हरा का
بیٹا مجھے دے دو، 12 کروڑ تم لے جاؤ، ایک محمد کا بیٹا، سارے درباری کٹھے آ گئے. یزید یہ بتا، سمجھ آ رہے میرے بات کی، میں کتنا بڑا جملہ خدا کرے میں جناب سیدہ سے التجا کرتا ہوں میں جملہ اب تک پہنچا سکوں. 12 کروڑ تجھے تک نہیں پا رہی، 12 کروڑ سے تو رج نہیں گیا. ایک حسین کو مجبور کر رہے بچا، وہ کہتے ہیں عداوت اپنی جگہ پہ، لڑائی اپنی جگہ پہ، جھگڑے اپنی جگہ پہ، لیکن جو جوہر اکیلے حسین میں ہے وہ 12 کروڑ میں مجھے نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں بتا تو صحیح وہ جوہر کون سا ہے، وہ طاقت کون سی ہے، وہ عظمت کون سی ہے، وہ رتبہ کون سا ہے، وہ کردار کون سا ہے جو 12 کروڑ میں تجھے نظر نہیں آتا. ایک حسین نظر آتا ہے. یزید ممبر سے اٹھا، مجھے تمہاری شرافت کی قسم ہے. یزید کہتا ہے سنو، 12 کروڑ کی ہے ذاتی بیعت. پرانے زمانے بیٹھے جو پرانے میں سے سننے والے ہو، 12 کروڑ کی ذاتی بیعت، 12 کروڑ کی انفرادی بیعت، 12 کروڑ کی شخصی بیعت، 12 کروڑ نے بیعت کی. سمجھو 12 کروڑ نے بیعت کی. یزید کہتا ہے میں یزید ہو کر اعلان کر رہا ہوں، حسین کی ذاتی نہیں، حسین کی شخصی نہیں، حسین کی انفرادی نہیں. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اپنے باپ سے، یہی حسین 3 دن کا تھا. محمد نے بیٹی کے گود سے حسین کو لیا، اپنی آنکھوں کے سامنے کیا. حسین نے نانا کو دیکھا، نانا نے حسین کو دیکھا. پیغمبر مسکرا فرماتے حسین آنکھیں کھول، اور میرے بچی آنکھیں کھول، میرا لال آنکھیں کھول، میری جان آنکھیں کھول. حسین نے آنکھیں کھول لی. پیغمبر فرماتے میرا چہرہ دیکھ. حسین نے چہرہ دیکھا. پیغمبر فرماتے حسین میں کرنے والا ہوں ایک کام، ہے اجازت کروں کام؟ نانا کون سا کام؟ نانا کون سا کام؟ میرے بچے پہلے تو بتا، کام کر دوں؟ نانا کام کون سا ہے؟ پیغمبر مسکرا کر فرماتے ہیں وہ کام ہے جو آدم نہ کر سکا، جو نوح نہ کر سکا، جو ابراہیم نہ کر سکا، جو موسیٰ نہ کر سکے، جو عیسیٰ نہ کر سکے، جو یعقوب نہ کر سکے، جو یحییٰ نہ کر سکے، جو 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی نبی نہ کر سکا. حسین کر دوں کام. فتبسم حسین 3 دن کے بچے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی. پر میں نے پہلے کام تو بتا. امام پیغمبر فرماتے حسین میں دینا چاہتا ہوں تیرے کردار کی گارنٹی. ذرا جلدی ٹائم پورا، ذرا جلدی. اسلام کی روح میں ہے اسامہ حسین کا. یزیدیت کی بربادی کے واسطے ہر دور میں کافی ہے ہمارا حسین. حسین ہی ہے، حسین ہی ہے، یزید ہی ہے، یزید ہی ہے. کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں نہ کام کون سا؟ فرمایا میں دینا چاہتا ہوں تیرے کردار کی گارنٹی. جو شیعہ نہیں، جتنے بھی دوست اب آپ بیٹھے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، لڑائی جھگڑے چھوڑو، رکھو علماء کے سر پر قرآن. کیا کوئی نبی اپنی اولاد کی گارنٹی دے سکا؟ کسی نبی نے دی ہے؟ نبی بلاتا رہا، بیٹے کشتی چھوڑ کر بھاگ گئے. آدم بلاتا رہا، بیٹا توہین کر کے چلا گیا. پیغمبر فرماتے ہیں ایسا کسی نبی نے، کسی باپ نے، کسی رسول نے اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں دی. بیٹا میں دینا چاہتا ہوں تیرے کردار کی گارنٹی. حسین دے دوں، جب حسین دے دوں. 3 دن کا بچہ نانا کے ہاتھوں پہ مچل کر بولا نانا مجھے تیری قسم ہے، گارنٹی دینا تیرا کام ہے، وعدہ کرنا میرا کام ہے. حسین کون سا وعدہ؟ فرمایا حلالوں کا حلال الى یوم القیامہ، حراموں کا حرام الى یوم القیامہ. نانا گارنٹی دینا میرا کام ہے، ضمانت دینا میرا کام ہے. تیرا حلال قیامت تک حلال رہے گا، تیرا حرام قیامت تک. یوم القیامہ. نانا میرا کچھ رہے نہ رہے، میرا کچھ بچے نہ بچے، میرا کچھ رہے نہ رہے، مگر تیرے حلال کو قیامت تک کوئی حرام نہیں کر پائے گا، تیرے حلال کو قیامت تک کوئی حرام نہیں کر پائے گا. یزید کہتا ہے 12 کروڑ کی بیعت ہے ذاتی. بچے پیچھے رہ گئے، وہ پیچھے رہ گیا.
کہ وہ میری گفتگو کے ساتھ ملے. یزید کہتے ہیں 12 کروڑ کی ہے ذاتی, لیکن محمد عربی نے حسین کو ہاتھوں پہ اٹھا کر جب پوچھا دے دو ضمانت, فتبسم حسین, 3 دن کے بچے حسین کے جب تو مسکراتا ہے, فرمایا نا وعدہ ہے, گارنٹی تو دے, ضمانت میں دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں پھر سن, انت منی وانا من کا, تو مجھ سے. میں تجھ سے. امام مسکرائے, بیگم فرماتے ہیں نا میرے بچے, میں وضاحت کر رہا ہوں, حسین آج کے دن سے لے کر جب تک تیری سانسوں میں سانسیں ہیں, اب تیرا ہر قدم تیرا قدم نہیں ہوگا, تیرا عمل تیرا نہیں ہوگا, تیرا فعل تیرا نہیں ہوگا, تیرا کردار تیرا نہیں, کام تو کرے گا. لوگ کہیں گے محمد کر رہا ہے, تیرا کام مصطفیٰ کا کام, عمل تیرا مصطفیٰ کا. انت منی وانا من کا مانا کیا ہے؟ حسین کا عمل محمد کا عمل, حسین کا فعل محمد کا فعل, حسین کا کردار محمد کا کردار, حسین کا من, حسین کا دوست محمد کا دوست, حسین کا دشمن. مجھے زیادہ دشمنی میں آگے بڑھ رہا ہوں. جب پیغمبر نے حسین کے کردار کی گارنٹی دی, یزید کہتا ہے عداوت اپنی جگہ پہ, لڑائی اپنی جگہ پہ, اس دن سے لے کر آج تک 12 کروڑ کی ذاتی بیعت, حسین کی ذاتی نہیں. اگر حسین کر لے تو حسین کی نہیں, تو ہے محمد کی بیعت. ابھی نہیں, ابھی وہ کس کی ہے؟ محمد کی. لیکن اگر بات جہاں تک رہتی تو اور بات تھی. عزت مصطفیٰ قسم, قرآن کے 40 پاروں قسم, اٹھا قرآن کئی مرتبہ چیز کر کہہ رہا ہے, ماں رمی تھا رمی تھا, لیکن اللہ رما, محمد سے تو پتھر مار رہا ہے. جہاں مارے ہیں وہ تو نے نہیں مارے, اللہ نے مارے ہیں, وہ تو نے نہیں مارے, اللہ نے مارے ہیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محمد جنہوں نے تیری بیعت کی ہے, انہوں نے تیری بیعت نہیں کی, انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے. یزید کہتا ہے حسین کی بیعت, محمد کی بیعت, محمد کی بیعت, اللہ کی بیعت. نہیں ایسے نہیں. حسین کا عمل محمد کا عمل, محمد کا عمل خدا کا عمل. یزید کہتا ہے 12 کروڑ کی ذاتی بیعت, 12 کروڑ کی انفرادی بیعت, 12 کروڑ کی شخصی بیعت. حسین کی ذاتی نہیں, حسین کی شخصی نہیں, حسین کی انفرادی نہیں. اگر حسین کرے تو سمجھو محمد نے کی, محمد کرے سمجھو خدا نے کی. اختر کاظمی جو قرآن والی کے چوک میں اعلان کر رہا ہے, پسند رسول حسین بن علی نے کربلا میں بیعت سے انکار کر کے حسینیت نہیں بچائی, تیرا نبی بچا لیا, تیرا خدا بچا. سریعان کرنا چاہیے. جب کام اہم ہے چھوٹ نہ کر پاؤ, تصبحون صبح کرو, اصبح میں بھی صبح کرتا ہوں, تنظرون انتظار کرو, انظر میں بھی انتظار کرتا ہوں. کل سورج نوجوان ہوگا, مدینے کا چوک ہوگا, مدینے کے بچے پورے نوجوان سامنے بیٹھے ہوں گے, اس ممبر پر حسین آ جائے گا. کل مدینے کے چوک میں پورے مدینے کے سامنے کل میں فیصلہ کروں گا کہ بیعت کا کر یزید ہے یا علی کا بیٹا حسین ہے. کل دوستوں توجہ لیتے دیکھنا, امام یہ کہہ کر چلے کہ کل مدینے کے چوک میں ابھی 3 قدم اٹھائے تھے کہ پیچھے کونے میں کوئی بندہ کھڑا تھا, اس نے اشارہ کیا, سمجھ آ گئی, اس نے اشارہ کرنا تھا. مجھے اسی حسین کی عظمت کی قسم, کبھی نہ جلال میں آنے والے حسین کے چہرے پہ جلال آئے. چلتے ہوئے حسین کے قدم رکے, چلتے ہوئے حسین کے قدم رکے, حسین واپس جلدی واپس آئے, اسی بندے کا گریبان پکڑا, ایک مرتبہ ہلا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرزند رسول جلال میں آ کر کہتے ہیں اس کو تو جب نہ سرکا, وہ بازاریت کے بچے زبان بند کر. اپنی زبان بند کر. کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ ہم ہوگا جب وہ دمشق کے ممبر پر بیٹھا مجھے قتل کرے گا. کذبتا وعصمتا, تو نے میرے قتل کا ارادہ کر کے گناہ بھی کیا ہے, جھوٹ بھی بولا ہے. اچھا, امام اتنا کہنے کے بعد رکے, پر میں سنو درباریوں, میں نے کل کہا تھا فیصلہ کل کروں گا, مگر تمہارے چہرے, تمہارے چہرے کے آثار
بتاتے ہیں کہ تم صبح کا انتظار نہیں کرو گے، لوگ کیا یاد رکھو گے حسین کی سخاوت کو، کیا یاد کرو گے فرزند رسول کی کریمی کو، تم صبح تک انتظار نہیں کر سکتے تو ابھی فیصلہ لے لو، ہے وہ تیار فیصلہ سننے کے لیے؟ بس سنا دو امام فرزند رسول کا فیصلہ سنا دو، پر میں تم صبح تک انتظار نہیں کرو گے اور میں تمہارا سبق دیکھنا نہیں چاہتا، تم فیصلہ چاہتے ہو ابھی فیصلہ سنو۔ امام ایک جانب تشریف لے گئے، جتنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف دیکھ کر پھر اس وقت کے حاکم کے پاس آئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرزند رسول فرماتے ہیں سن ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا رحمت اللہ ومختلف الملائکہ بنا رحمت اللہ بنا یقسم بنا فتح اللہ وبنا یقسم، یاد رکھ امیر ہم اہل بیت نبوت ہے، ہم رسالت کی کان ہے، ہم نبوت کا مرکز ہے، ہم رسالت کا مرکز ہے، ہم قرآن کے نزول کا مرکز ہے، ہم رحمتوں کے نزول کا مرکز ہے، ہم معدن رسالت ہے، نبوت ہمارے گھر کی، رسالت ہمارے گھر کی، امامت ہمارے گھر کی، قرآن ہمارے گھر کا، شجاعت ہمارے گھر کی، عدالت ہمارے گھر کی، طہارت ہمارے گھر کی، تسبیح ہمارے گھر کی، تعلیل ہمارے گھر کی، ملائک ہمارے گھر کے۔ سن رہے ہو یا سن رہے ہو؟ بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا یقسم، کون؟ یہ میں ہوں، نبوت ہمارے گھر کی، رسالت ہمارے گھر کی، امامت ہمارے گھر کی، قرآن ہمارے گھر کا، جنت ہمارے گھر کی، تسبیح ہمارے گھر کی، تعلیل ہمارے گھر کی، عبادات ہمارے گھر کی، اور جس کے لیے تو بیعت مانگ رہا ہے شدید شارب الخمر وقاتل نفس المحترمہ ومعلن بالفسق مثلی یبایع مثلا، امام فرماتے ہیں پھر فیصلہ سن، مثلی یبایع مثلا، میں حسین اپنی ذات کا فیصلہ نہیں کر رہا، میں اعلان کر رہا ہوں قیام پہلے دن سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک صرف حسین نہیں، جو حسین کی طرح ہوگا۔ مثلی کا میں مثلی روز اول سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، مثلی جو مجھ جیسا ہوگا، یبایع مثلا، وہ صرف یزید نہیں، جو بھی یزید کی مثل ہوگا۔ یزید کہتے بات اور تھی نا، پر میں جو یزید کی مثل ہوگا، اپنا تذکرہ نہیں کرنا ہے، پر میں جو میری مثل ہوگا تو پھر ہوگا کیا؟ پر میں لا یبایع مثلا، قیامت کا سلسلہ طلوع ہو جائے گا، ہم جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، بختر کاظمی کہنے کا حق رکھتا ہے، علی سے لے کر حسن تک، حسن سے لے کر مہدی تک، میں نے 14 نے کل کسی کی بیعت کی گئی تھی نہ کل کریں گے۔ امام حسین کا یہ جملہ تھوڑا بلند ہوا، مثلی لا یبایع مثلا، عباس کے ہاتھ دروازے پہ ہے، تاریخ کہتی ہے آج تک اس دروازے کے ٹکڑوں کا پتہ ہی نہیں کہاں گئے۔ آپ تو خیبر کا دروازہ یاد ہے نا، دربار کے دروازے کے ٹکڑوں کا علم ہی نہیں ہے، سارے قافلے سے پیچھے تھوڑا سفر طے کرنے کے بعد فرماتے ہیں اکبر جی بابا میرا عباس کہاں؟ کہ بابا پیچھے قافلہ روکا سر میں میرے عباس کو آگے بلا، عباس سے چل جی بابا بلا رہے، عباس بلا گیا، حضرت رسول نے کہا عباس ہر اٹھا میرا چہرہ دیکھ، عباس کی آنکھیں جھلی ہوئی، عباس کھانا اٹھانا دیکھ میری آنکھ، حضرت رسول کی عباس پر اپنی نگاہیں چھپی ہوئی، جب 3 دفعہ نکالو حسین سر اٹھا، عباس پر روکا فرماتے ہیں انصاف سے بتاؤ جب سے آنکھ کھولی ہے کبھی چہرہ دیکھا ہے میں نے؟ کبھی آپ کا چہرہ دیکھا ہے میں نے؟ اور میں حسین عباس آج میں کہہ رہا ہوں ایک ہاتھ یہاں رکھا ایک ہاتھ جہاں رکھا، عباس میرا چہرہ دیکھا، عباس پر اپنی نگاہیں چھپی ہوئی، عباس پیچھے کیوں آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہا مولا جب آئے تھے تو علی کی علی بیٹی نے مجھے تنہائی میں لے کر کہا تھا عباس میرا درباریوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے، عباس نے مجھے محافظ بنا کر ساتھ بھیج رہے ہیں، مولا سوچتی ہوں جب واپس جاؤں گی اگر میری بہنوں نے تیری بہنوں نے پوچھ لیا عباس تو بھی ساتھ تھا، حسین کی قتل کے منصوبے بھی ہوتے رہے، عباس آج 27 رجب ہے، آج صبح اس عالم میں ہوتا، آج کا دن
حضرت رسول کبھی اس بھائی کے پاس، کبھی اس بہن کے پاس، کبھی اس عزیز کے پاس، کبھی اس دوست کے پاس، کبھی رسول کی مزار پہ، کبھی ماں کی مزار پہ. آج کا دن اور سیر کرتا تھا، آج کے بعد اس مدینے میں نہیں جاؤں گا. چلتے چلتے رات ہو گئی. امام حسین سب سے پہلے نانا کے روزے پہ تشریف لے گئے. نانا کے قبر پر ہاتھ رکھا تھا. نانا 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 مظلوم بیٹے کا آخری سلام، نانا پردیسی بیٹے کا آخری سلام، نانا غریب بیٹے کا آخری سلام. نانا تو نے بھی ہجرت کی تھی، آج میں بھی ہجرت کرنے جا رہا ہوں. نانا آپ نے وطن چھوڑا تھا، آج میں بھی وطن چھوڑے جا رہا ہوں. لیکن نانا تیری اور میری ہجرت میں فرق ہے. حسین کیا فرق ہے؟ کہا نانا آپ ہجرت کے بعد جب دوبارہ مکے گئے تھے نا تو فتح کے علم لہراتے ہوئے، فتح کے گیت گاتے ہوئے. نانا میں واپس نہیں آؤں گا، نانا میں واپس نہیں آؤں گا. ہاں اگر تمہیں دیکھنا ہو نا کہ میں نے تیرے دین کو بچانے کی کتنی محنت کی ہے، واپس آتا تو ضرور بتاتا، مگر میں نہیں آؤں گا. میری آئے گی بہن، نانا ضرور آئے گی. نانا سے پوچھنا نہیں، نانا سوال نہ کرنا، نانا اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ کرنوں کے نشان دے کر اندازہ لگا لینا، اس کے سر کے زخم دے کر اندازہ لگا لینا، اس کی پوچھ کے زخم دے کر اندازہ لگا لینا. نانا کو سلام بھیا کی خبر پر سلام کیا کیونکہ وہ تھوڑا وقت ہے، آگے جانا ہے. ماں کے پاس ہے. اماں اماں جی میرے بچے، جی میرا لال. اماں جیسے تو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا نا، اماں جس کے تو ایک بال ٹوٹ جاتا تھا سارا دن روتی تھی. اماں کو حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ آخری رات ہے، آخری دن ہے حسین کا مدینے میں. آج آخری رات ہے حسین کے مدینے میں. اماں تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تیرا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اماں میں مدینہ چھوڑ دوں تو حوصلہ کرنا، اماں صبر کرنا. اماں کربلا پہنچ جاؤں تو صبر کرنا. اماں پانی بند ہو جائے تو صبر کرنا. اماں میرے خیمے دریا سے ہٹا دیے جائیں تو صبر کرنا. اماں اکبر کے سینے بچی کا پھل جگ جائے تو صبر کرنا. اماں قاسم کی لاش کے کچھ ٹکڑے ہو جائے تو صبر کرنا. اماں اصغر کے گلے میں تیر لگ جائے تو صبر کرنا. ابھی یہ بی بی جو نام بتا رہے ہیں بی بی سنتی آ رہی ہے. اماں عباس کے بازو قلم ہو جائے تو حوصلہ کرنا. اماں میرے خوش گلے پہ خنجر چل جائے تو حوصلہ کرنا. امام صبر کی تلقین کر رہے ہیں، بی بی سنتی جا رہی ہے. آخر میں نہ جانے امام نے کون سا جملہ کہا، ابا اگر زینب کی چادر چھن جائے، ابھی لفظ صبر زبان سے نہیں نکلا، قبر زہرا کو قیامت کا زلزلہ آیا. قبر زہرا سے آواز حسین اب تو چپ کر، میرا عباس بولا، وہ میرا غازی بولا، وہ میرا شیر بولا، وہ میرا علمہ والا بولا. عباس اماں بلا رہی ہے، وہ غازی اماں بلا رہی ہے، وہ بھیا اماں بلا رہی ہے. عباس دوڑے دوڑے زہرا کی قبر پر لیٹ گئے. قبر زہرا سے آواز آئی خبردار عباس ہے، وہ خبردار میرا والا عباس ہے، میں تجھے اللہ سے منتے مانگ مانگ کر لیا ہے، میں دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہے. عباس بس اتنا یاد رکھنا، یہ وہ بیویاں ہیں جنہوں نے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، یہ وہ بیویاں ہیں جنہوں نے نانا کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، یہ وہ میری بیٹیاں ہیں جنہوں نے نانا کا روزہ بھی نہیں دیکھا. عباس یاد رکھنا، جب تک تو زندہ ہے وہ میری زینب کی چادر نہ کوئی اٹھنے پائے. جب تک تو زندہ ہے میری بیٹیوں کی چادر کی حفاظت دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے. کا زہرا محمد مصطفیٰ کی بیٹی میری 1000 جان میرے قدموں پہ شامل ہو جائے. یہ حکم آپ نے مجھے دیا. ایک گزارش اتنی ہے، سیدہ فرماتی عباس کیا اور میں گزارش اتنی ہے، بہن بھائی کا ذمہ آپ لے لو، چادروں کا ذمہ میں لیتا ہوں. خدا کے جو آگے کر دو. کوفہ جب کوفہ کے بازار میں آئے نا قبول ہوا نہیں رکھتا آگے بڑھتا. شام جب شام میں قافلہ پہنچا، شام میں قافلہ پہنچا، کس انداز میں پہنچا ٹائم نہیں ہے. سامنے چھت سے 2 بیویاں بیٹھی ہیں. بیویاں 2 پتھر ان کے ہاتھ میں کی. دوسری بیوی نے کہا کہ پتھر ہے کہ قیدی ہے زیادہ، سارے ہیں زیادہ، پتا کس کو مارو. وہ غور سے لے کر کہتی ہے اگر مار نہیں نا اس سر کو مار جو لوگ کی نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اس کو مار جو لوگ کی نیزہ پہ میں نے پڑھا تو میں نے سنا
مجھے نہیں پتا کس انداز میں تم نے سنا ہے، لیکن مجھے عزت غریب کی قسم ہے، جس طرح حسین کی 4 سالہ سکینہ نے سنا ہے، نہ تم نے سنا ہے نہ سن سکو گے۔ جب شہزادی 4 سالہ بچی نے سنا نا، وہ نوکیلا پتھر میرے بابا کے سر کو لگنے لگا ہے، اس وقت سے گردن کو پھیرا، اس طرف دیکھا جہاں علی کی علی بیٹی پابند رسن کھڑی تھی، پھوپھی کی طرف دیکھ کر کہتے پھوپھی اماں انصاف سے بتا، مدینے سے چلی کچھ مانگا، کربلا آئی کچھ مانگا، پھوپھی آئی کچھ مانگا، قید ہوئی کچھ مانگا، میں نہیں میرے بچے کچھ نہیں مانگا، کہا اماں اگر کچھ مانگو تو دو گی۔ شہزادی رو کر فرماتی میرے بچے دے کر مانگنا، مدینہ نہیں شام کا بازار ہے، میری بچی مدینہ نہیں شام کا بازار ہے، میرے ہاتھ بندے کرسن ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ 4 سالہ بچی رو کر فرماتی ہے پھوپھی اماں ذرا غور سے دیکھ میرے بابا کا سر، غور سے دیکھ، لیکن نہ دیکھ رہی ہوں نہ پھوپھی اماں، ذرا غور سے دیکھ، غور سے دیکھ کر مجھے اتنا بتا، کوئی سر میں حصہ ایسا ہے جہاں زخم نہ ہو؟ آج سمجھے گا میں ہوتا ہے کہ کوئی سر میں حصہ ایسا ہے جہاں غریب کربلا کے سر میں زخم نہ ہو، دائیں کی روز کے بائیں، دائیں کی روز کے سائے، کربلا کی مٹی بابا کے زلفوں میں، رخسار زخمی، بابا کی پیشانی زخمی، بابا کی ہونٹ زخمی، بابا کی داڑھی زخمی، بابا کا سر زخمی، اس کی اماں کوئی حصہ ایسا نہیں جو میرے بابا کے سر پر زخم نہ ہو۔ بیٹی کہنا کیا چاہتی ہو؟ شہزادی بندے ہاتھوں سے کہتے ہیں پھوپھی اماں اگر دے سکتی ہے تو اتنا دے، اس پتھر سے میرا بابا بچا، اس پتھر سے میرا مظلوم بچا، اس پتھر سے میرا غریب بچا، اس پتھر سے میرا پردیسی باپ۔ جب شہزادی نے کہا اس پتھر سے میرا، اس وقت علی کی بیٹی نے حسین کو نہیں دیکھا، اکبر کو نہیں دیکھا، قاسم کو نہیں دیکھا، اور کو نہیں دیکھا، محمد کو نہیں دیکھا، نہ علی کی بیٹی نے گھوڑے کی گردن میں دیکھا جہاں ام البنین کا پابند شیر ہے، عباس کا سر لٹک رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے عباس کے سر کو دیکھا، کہا عباس مجھے کیا مانتے ہو، وہ مجھے کیا مانتے ہو؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، تو میرے دور کی علی ہے، تو اپنے دور کی محمد ہے، پر میں پھر یاد رکھ آج بہن بن کر نہیں محمد بن کر حکم دیتی ہوں، بچا میرا حسین ہے، وہ بچاؤ میرا غریب ہے، وہ بچاؤ میرا پردیسی، وہ بچاؤ میرا مظلوم ہے، بھائی بچا لے، میرا پردیسی بھائی بچا لے۔ عباس میں حکم دیتی ہوں بچا۔ علماء فرماتے شہزادی کا حکم دینا تھا، عباس کے سامنے گھوڑے کی گردن کو چھوڑا، اس بیویوں کی طرف بڑھا، بیویوں کے پاس سے گزرا، بیویاں زمین پر گری، پاس سے جہنم ہوئے۔ اس کے بعد عباس لوگ کا سرپرواز کرتے کرتے علی کی بیٹیوں کے قدموں میں آیا، شہزادی کے قدم میں آ کر کہا علی کی بیٹی اور محمد کی بیٹی، وہ جیسا تو نے جہاں حکم دیا ہے وہ کربلا میں حکم دے دیتی، وہ اکبر کے سینے بچی کا پھالا ٹوٹا، ایک قاسم کا لاشا پامال نہ ہوتا، اصغر کے لاشے میں تیر نہ لگتا۔